بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو کی کلاس میں آپ مس فخر النساء کے ساتھ دوبارہ سے موجود ہیں، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 5 ہے اور سبق نمبر بھی 5 ہے، جس کا عنوان ہے ننھا ہاتھی۔ تو امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش و خرم ہیں اور صحت اور تندرستی سے ہیں۔ تو ننھا ہاتھی اسٹوڈنٹ، جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے بہا طرح کے جانور پیدا کیے ہیں، اپنی قدرتیں ہمیں اس دنیا میں بہت سے طریقوں اور ذریعوں سے دکھائی ہیں، جن میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، یہ رنگ برنگی دنیا بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، اور بے شمار وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور ان کے بارے میں جو ہے ہمیں دیکھنے کا اور ان سے اپنے آپ کو دلی طور پر خوش کرنے کے بھی مواقع ملتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ننھا ہاتھی۔ ہاتھی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے بچوں کو بہت پسند ہوگا، کیونکہ بچے ہاتھی کی سواری شوق سے کرتے بھی ہیں۔ اگر ہم لاہور کے چڑیا گھر میں جائیں، اور اگر آپ بھی گئے ہیں یا کبھی اتفاق ہوا ہو جانے کا، دوبارہ جانے کا ہو، تو آپ ضرور ہاتھی کی سواری کیجئے۔ ہاتھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی بھاری بھرکم جانور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فائدے بھی رکھے ہیں اس جانور میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 ایسے دانت، جس کو ہم اکثر بولتے ہیں، اکثر آپ سنیں گے آئندہ آنے والی جماعتوں میں بھی، اور ابھی بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور مطلب یہ کہ ہاتھی کے بہت سے ایسے دانت ہیں جو اس کے منہ کے اندر ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے، جن سے وہ کھاتا ہے، اور 2 دانت ہیں جو اس کے باہر ہیں لمبے سے، اور اس کو ہم بولتے ہیں دکھانے کے، اور یعنی ان دانتوں سے ہاتھی جو ہے بہت سے کام سر انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کے وہ دانت ہمارے انسانوں کے معاملات زندگی میں میڈیسن سے لے کے بہت سے معاملات پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہاتھی کے دانتوں سے بہت سے زیورات بھی بنائے جاتے ہیں، اور بہت سی اور چیزیں جو ہیں بناتے ہیں ہم، جو کہ آپ کہیں بھی جو ہے ان چیزوں کو جو ہے حاصل کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آج ہم اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں بیٹا، اور دیکھتے ہیں کہ ننھا ہاتھی سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 5 ہے، جس کا عنوان ہے ننھا ہاتھی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ افریقہ کے ایک جنگل میں ایک ننھا منھا ہاتھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سارا دن درختوں کے پتے چباتا گھومتا پھرتا تھا۔ شام کو کسی تالاب یا ندی نالے سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا تھا۔ ایک شام اس کے ماں باپ اسے دریا پر لے گئے۔ دریا کے بارے میں اس نے اپنے بڑوں سے بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن کبھی جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آج پہلی دفعہ دریا کی طرف جاتے ہوئے وہ بہت خوش تھا۔ وہ راستے میں اچھلتا کودتا اور اٹکیلیاں کرتا جا رہا تھا۔ اٹکیلیاں ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، لاڈیاں کہہ لیں، یا ایسے پیار سے چھوٹی موٹی اچھل کود کہہ لیں، حرکتیں کہہ لیں۔ وہ جب دریا پر پہنچا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ ہاتھی دریا میں نہا رہے تھے، سونڈ میں پانی بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے۔ جی ہاں، ہاتھی کی ایک بہت خوبصورتی ہے، وہ پانی سونڈ میں بھرتا ہے، خود پہ بھی ڈالتا ہے اور شرارت میں دوسروں پہ بھی ڈالتا ہے۔ ننھا ہاتھی پہلے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر حیرت سے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ دوسرے ساتھیوں نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ ننھا ہاتھی آہستہ آہستہ کم پانی والی جگہ پر دریا میں اترا اور باقی ہاتھیوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ وہ بھی اپنی سونڈ میں پانی بھر کر ان ہاتھیوں پر پھینکتا اور وہ ہاتھی اس پر پھینکتے۔ ننھے ہاتھی کو اس بات سے بڑا اعتماد ملا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو ہاتھی دریا کے کنارے جمع ہو کر اس خوبصورت منظر کو دیکھنے لگے۔ ننھے ہاتھی نے بھی سورج کو دیکھا، لیکن تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں، اس لیے اس نے ہاتھیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگا، میں بھی تو بڑے ہاتھیوں جیسا ہوں، کیا ہوا اگر میں عمر میں ان سے چھوٹا ہوں؟ ان کی سونڈ لمبی ہے تو میری بھی ہے، ان کی طرح میرے بھی 2 بڑے بڑے کان ہیں، ان کے 2 لمبے لمبے نوکیلے دانت ہیں تو مگر میرے دانت کہاں ہیں؟ اوف اللہ، میرے دانت! وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ پہلے تو اس نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اب وہ رونے لگا۔ اسے طرح طرح کے خیالات آنے لگے، شاید میرے دانت کہیں گر گئے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ ایک خیال یہ تھا کہ اسے اپنی ماں کو صاف صاف بتا دینا چاہیے کہ اس کے دانت کہیں گر گئے ہیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ ماں تو اسے جھڑکے گی کہ اس نے اپنے دانتوں کا خیال کیوں نہ رکھا اور دانت کہاں گم کر دیے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے دانت خود ہی ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ یہ سوچ کر ننھا ہاتھی اپنے دانتوں کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف چل پڑا۔
उसने दरख्तों, झाड़ियों, पौधों में जगह जगह दांत तलाश किए मगर दांत कहीं नहीं मिले। इसकी नज़र दरख्त पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। इसने पहले सलाम किया, फिर कहने लगा, बंदर चचा, मेरे दांत कहीं गुम हो गए हैं, आपने तो कहीं नहीं देखे। 2 लंबे नुकीले दांत। नहीं नन्हे मियाँ, मैंने तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे। इतना कहकर बंदर ने छलांग लगाई और एक शाख पर चढ़ गया। नन्हा हाथी आगे चल पड़ा। आगे जाकर उसे ज़राफ़ा मिला। उसने ज़राफ़े से सलाम किया और पूछा, ताया ज़राफ़ा, आपने मेरे 2 लंबे नुकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे कहीं गुम हो गए हैं। ज़राफ़े ने गर्दन को बुलंद करके वही जवाब दिया जो बंदर ने दिया था। नन्हा हाथी चल पड़ा, फिर चल पड़ा। फिर अब इसे एक शेर नज़र आया। इसने शेर को सलाम किया, फिर पूछा, शेर दादा, आपने मेरे 2 लंबे नुकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे कहीं गुम हो गए हैं। शेर ने कहा, मुन्ने, मैंने तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे, लेकिन कैसे गुम हो गए? तुमने पहले ख्याल क्यों ना रखा? रात हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ गया था, नन्हा हाथी थक चुका था। शेर की बात ने इसे मज़ीद परेशान कर दिया। इसने अपने दिल में कहा, अब मुझे वापस जाकर माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर नन्हा हाथी वापस घर की तरफ चल पड़ा। माँ बड़ी बेचैनी के साथ इसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो घर पहुंचा तो माँ ने इसके माथे पर बोसा दिया, फिर पूछा, मेरे बेटे, तुम अब तक कहाँ थे? इतनी देर क्यों कर दी? नन्हे हाथी ने डरते डरते माँ से कहा, मेरे दोनों दांत कहीं गुम हो गए हैं। मैं इन्हें पूरे जंगल में ढूंढ आया हूँ मगर कहीं नहीं मिले। माँ ने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे दांत खो गए हैं? कौन से दांत? नन्हे हाथी ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, मेरे 2 लंबे लंबे नुकीले दांत। मैंने हर जगह तलाश किया मगर मुझे कहीं नहीं मिले। हथनी ने अपनी सूंड इसकी गर्दन में डालकर इसे अपने करीब किया, फिर एक जोरदार कहका लगाया। कहका सुनकर परिंदे अपने घोंसलों से बाहर निकल आए और इर्द गिर्द के जानवर अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। फिर हथनी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तमाम बच्चे दांतों के बगैर पैदा होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि नज़र आने लगते हैं। इसलिए मेरे भोले बेटे, जब तुम बड़े हो जाओगे ये दांत तुम्हारे मुंह में खुद ही निकल आएंगे। नन्हा हाथी हैरत से बोला, ओहो, मुझे इस बात का पता ही नहीं था। दोनों माँ बेटा इस बात पर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सबक नंबर 5 है उसमें कुछ सवालात दिए गए हैं। इस सबक के अल्फाज मायनी और जुमले सबक में नहीं दिए गए, लेकिन उसको आप अपनी समझ के लिए ख़ुद से जुमले बना सकते हैं। इसमें कुछ सवालात हैं जो मैं आपके साथ जो है ना शेयर कर रही हूँ। तो सवाल नंबर 1 है, नन्हा हाथी दरिया की तरफ जाते हुए क्यों खुश था? तो नन्हा हाथी दरिया की तरफ जाते हुए इसलिए खुश था क्योंकि इसने अपने बड़ों से दरिया के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। ठीक है जी। सवाल नंबर 2 है, नन्हे हाथी को अपने दांतों का ख्याल कैसे आया? तो जवाब है, नन्हे हाथी ने जब ये सोचा कि मैं भी तो हर तरह से बड़े हाथियों के जैसा हूँ, तो अचानक इसने अपने दांतों के बारे में ख्याल आया। सवाल नंबर 3 है, दांतों के बारे में अपनी माँ से बात करते वक्त नन्हा हाथी क्यों डर रहा था? माँ से बात करते हुए नन्हा हाथी इसलिए डर रहा था कि जब माँ इसके दांतों के बारे में पूछेगी तो वो क्या जवाब देगा। सवाल नंबर 4 है, नन्हे हाथी ने शेर से क्या पूछा और शेर ने क्या जवाब दिया? नन्हे हाथी ने पूछा, शेर दादा, आपने मेरे 2 लंबे दांत तो नहीं देखे? शेर ने कहा, मुन्ने, मैंने तो तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे। आप नन्हे हाथी की जगह होते तो क्या करते? हम भी नन्हे हाथी की तरह परेशान हो जाते, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में इल्म ना हो इसके बारे में हर कोई परेशान हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको नन्हा हाथी कहानी जो है वो बहुत पसंद आई होगी। आपके लिए बहुत नई कहानी थी और एक बड़ी खूबसूरत जानवर की है। तो इसमें जो हमने एक बात सीखी वो ये है कि इंसान को जिस चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता या वो नहीं जानता तो वो उसके लिए परेशान होता है, लेकिन उसका बेहतर हल यही है कि आप जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते या आप ला इल्म हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट या हर इंसान दूसरे से ही सीखता है, ठीक है, और पूछने में और सीखने में कोई जो है ना शर्म वाली बात नहीं होती। नन्हे हाथी ने बहुत से जानवरों से पूछा, उसको पता ही नहीं था। वो सोच रहा था कि सबके दांत हैं लंबे लंबे तो मेरे क्यों नहीं हैं, लेकिन हर काम और हर चीज़ अपनी उम्र के साथ और वक्त के साथ होती है, ठीक है। फिर आखिर में नन्हे हाथी को की माँ ने बताया कि बेटा, तुम्हारे ये दांत जिस वक्त तुम हमारी उम्र को पहुंच जाओगे तो ये दांत तुम्हारे नुमाया होंगे और नज़र आएंगे, जिससे हाथी को तसल्ली हो गई। तो हम बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ सवालात के जवाबात दिए गए हैं जो मैंने आपको वहाँ पर समझा दिए हैं, और उम्मीद है कि दोबारा से आप स्टोरी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इन सवालात के जवाबात खुद से उसमें से जो है ना ढूंढिए और कीजिए। उसके बाद है आज की जो स्टूडेंट्स में आपको एक अच्छी बात है
ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. بہت مطلب ہر روز ایسا ہوتا ہے کہ میں کلاس روم میں بھی بورڈ کی ایک جانب لکھ دیتی ہوں یا آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ اچھی بات آج کی جس کو ہمیں پورے دن کے لیے کسی وقت بھی یاد آئے تو اس کو اپنا لینا چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اچھی بات. آج کی اسٹوڈنٹ اچھی بات یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ نا ہلکا پھلکا مزاح کریں. ایک ہوتا ہے مزاح، ایک ہوتا ہے مذاق. مزاح جو ہوتا ہے اس سے اگر ہم کریں یا سنائیں یا دوسرے کے ساتھ کریں تو اس سے دوسرے کے چہرے پہ خوشی، دل میں خوشی یا مسکراہٹ آتی ہے. مذاق جو ہوتا ہے اس میں ایک ایسا ذریعہ ہم استعمال کرتے ہیں جس سے دوسروں کی دل شکنی ہوتی ہے، ان کے لیے ان کے ساتھ ہم ایک ٹونٹ کرتے ہیں یا ان کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں. تو اس سے اجتناب کیجئے. تو یہ ہے آج کی اچھی بات کہ دوسروں کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق کریں، مزاح کریں جس سے چہرے پر مسکراہٹ یا خوشی آ جائے اسٹوڈنٹس، نہ کہ ایسا ہو جس سے کسی کی دل آزاری یا توہین ہو. ٹھیک ہے جی. تو آج کی اس اچھی بات کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں. اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.